شدید سرد موسم اور برف باری کی وجہ سے ٹریفک حادثات اور دوسرے عوامل ہر سال ہزاروں امریکیوں کی اموات کی وجہ بنتے ہیں اور نظام زندگی بری طرح متاثر ہوتا ہے۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں 1 فٹ سے بھی زیادہ برف پڑی، جس سے ریاست ورجینیا میں I-95 نامی ہائی وے کا 50 میل کے لگ بھگ حصہ کئی گھنٹوں تک بند رہا۔ گاڑیاں برف میں پھنس گئیں اور ہزاروں ڈرائیورز اور مسافر کئی گھنٹے شدید سرد موسم میں اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے۔ انہی میں ورجینیا کے امریکی سینیٹر ٹم کین بھی شامل تھے۔ بہت سے لوگوں نے اپنی گاڑیاں ہائی وے پر ہی چھوڑ دیں۔ اس صورتحال پر ریاست ورجینیا کے حکام اور ورجینیا ڈپارٹمنٹ آف ٹرانسپورٹیشن کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پروفیسر عادل نجم اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، بوسٹن یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں اور اس سے پہلے لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز یا لمس کے وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں۔ پروفیسر عادل، مری کا انتہائی افسوسناک واقعہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کور کیا۔ گزشتہ ہفتے ہی ورجینیا کی انٹرسٹیٹ 95 جو ہے اس پہ بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ برف باری سے لوگوں کے کم از کم 24 گھنٹے تک پھنسے رہنے کی وجہ سے ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں تمام تر سہولتیں اور اقدامات کے باوجود ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، تو پاکستان تو ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ اگر یہ کوئی آرگومنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہے، ہاؤ وڈ یو ریسپونڈ ٹو دیٹ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ مری کا جو سانحہ ہے وہ دل دہلانے والا اس لیے ہے کہ وہ اننیسیسری ہے، کہ ایک ایسی صورتحال جس کا حل ہو سکتا تھا، جس کا حل ہو جانا چاہیے تھا، تو وہاں جب جان کا ضیاع اور بچوں کی اور فیملیز کی جان کا ضیاع اس طرح ہوتا ہے تو دل اس لیے دہل جاتا ہے۔ ایک تو اس میں بات یہ بڑی صاف کرنے والی ہے کہ یہ جو اس کی اننیسیسرینیس ہے کہ جو ایک سالویبل پرابلم سالو نہیں ہو سکا، اس کی وجہ سے ہم یہ ریاکشن بھی دیکھ رہے ہیں اور وجہ دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جو آپ نے بات کی وہ بالکل درست ہے، اور وہ جو ہے وہ لیسن یہ ہے، چاہے وہ ورجینیا ہو، چاہے وہ یہاں میں ہوں بوسٹن ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو۔ ہم نے ہیٹ ویو میں یورپ میں دیکھا، ہم نے ساؤتھ امریکہ میں دیکھا، ہم نے دوسری جگہ دیکھا کہ جو موسم ہوتا ہے، جو انوائرمنٹ ہوتا ہے، جو کلائمیٹک کلیمٹیز ہوتی ہیں، اس سے پنگا لینا یا اس کا حل جو ہے وہ اتنی اسکیل پہ ہوتے ہیں کہ بڑی سے بڑی طاقتوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن مشکل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کوشش نہ کرے۔ مری کے کئی پہلو ہیں۔ ایک پہلو یقیناً پریپیئرڈنیس کا ہے، جیسے کہ آپ نے اپنی رپورٹ میں بھی بالکل درست انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ انفراسٹرکچر پرانا ہو گیا، تو ایک نظام اگر تھا برف سے ڈیل کرنے کا۔ برف کچھ زیادہ ہوئی، ایسی زیادہ نہیں ہوئی کہ بہت ہی زیادہ ہو جائے، لیکن وہ بڑی، لیکن ساتھ جو ہمارا ٹورزم کی وجہ سے اور لوگوں کے پاس جو وسائل ہیں، اس کے پاس خصوصاً جو گاڑیوں کی مقدار بڑی، اس کی وجہ سے جو ایک بہت زیادہ ہیومن پریشر آ گیا، ان دونوں کا یہ جو پرفیکٹ سٹارم ہے، اس نے ہمیں یہ سانحہ دیا۔ اور یہ آپ نے درست کہا کہ دوسری جگہ بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن دوسری جگہ کہنے کا مطلب یہ کبھی نہیں ہونا چاہیے کہ یار کیونکہ وہاں ہوتا ہے اس لیے ہمارے یہاں بھی ہوگا۔ یہ مطلب وہ ڈیفینسو یا وہ ایک آرگومنٹ یہ نہیں بن جانی چاہیے کہ جناب یہ تو ہے ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، تو آپ کے خیال میں یہ کوئی آرگومنٹ ہے نہیں؟ واشنگٹن میں ہونا چاہیے نہ مری۔ تو امریکہ کے کئی علاقوں میں، خاص طور پہ جہاں آپ رہتے ہیں بوسٹن میں، وہاں بھی برف تو بہت پڑتی ہے ہر سال۔ تو آپ کے خیال میں مستقبل میں کسی سانحے سے بچنے کے لیے کوئی ایسے اقدامات ہیں جو پاکستان جیسے ملک میں افورڈ کیے جا سکتے ہیں، متعارف کروائے جا سکتے ہیں اور جو ایکسیپٹیبل بھی ہوں؟ جی بالکل ہے، اور صرف میں افورڈ کی بات نہیں، اس میں بہت زیادہ یہ جو بات ہے وہ تو ایک پبلک نالج اور پبلک انفارمیشن اور آفیشیل انفارمیشن اور گورننس انفارمیشن کی۔ میں اگر ایک بڑی چھوٹی سی، یار آپ واشنگٹن میں بیٹھے ہیں، آپ نے تصویریں دکھائیں، آپ نے مجھ سے پروگرام سے پہلے پوچھا کہ بوسٹن میں کیا حال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں آپ سے بھی زیادہ سردی ہے کیونکہ ہم نارتھ پہ، یہاں کہیں زیادہ برف پڑتی ہے۔ یہ جو سٹارم آپ کا ذکر کیا آپ نے واشنگٹن میں، اس کا اگر ہم اگزامپل لیں تو یہی سٹارم بوسٹن میں آیا، اس کے ساتھ ہی آیا۔ بوسٹن میں اس نے کہیں زیادہ، واشنگٹن سے، ورجینیا سے کہیں زیادہ اس نے برف ڈالی، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ بوسٹن میں جو اس کا امپیکٹ تھا وہ اتنا نہیں تھا جتنا ورجینیا میں تھا۔ اس لیے نہیں کہ ورجینیا کے لوگوں میں یا حکومت میں کوئی خرابی ہے، ورجینیا کو عادت بھی نہیں ہے۔ سو وہی اماؤنٹ آف سنو جو بوسٹن کے لیے ایک نارمل پروسیس تھا، مطلب 9 گھنٹے میں 12 انچ برف گری میرے گھر کے پاس، لیکن کیونکہ یہاں وہ باقاعدگی سے ہوتا ہے، اس کی ایک پریپیئرڈنیس ہوتی ہے۔ جب وہ ورجینیا جیسی جگہ میں آتا ہے تو وہ ایک ان یوزول ایونٹ بنتا ہے۔ جب وہ مری کی جگہ میں آتا ہے اور اس کے ساتھ یہ ہیومن انفلکس کا، لاکھوں گاڑیوں کا سلسلہ آ جاتا ہے،
تو وہ صرف ایک ماحولیاتی یا موسمیاتی ٹریجڈی سے بڑھ کے، کلیمٹی سے بڑھ کے، وہ ایک ہیومن اور گورننس کی ٹریجڈی ہو جاتی ہے۔ کیا جا سکتا ہے؟ پریپیئرڈنس کی جا سکتی ہے۔ لیکن اب موسم جو ہے ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس تو بڑی نالج ہوتی ہے اور بڑے پہلے سے نالج ہوتی ہے، اور اس کے طریقے مثلا میرے یہاں بoston میں، شاید آپ کے علاقے میں، پاکستان میں بھی ہم فوگ کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ موسم کچھ ہونے والا ہے تو پھر آپ گاڑیوں کی آمد و رفت کو بند کر دیتے ہیں۔ آپ اس پہ ایک پابندی لگا دیتی ہیں کہ یار اس سے زیادہ گاڑیاں اس وقت نہیں جائیں گی۔ یہاں ہم بoston میں ایک باقاعدہ ایسی چیز ہے کہ جب سنو آنے والا ہوتا ہے تو میئر صاحب جو ہیں وہ آگے ٹی وی پہ کہتے ہیں کہ جناب اگلے 2 دن جو ہے نا اسٹریٹ پہ گاڑی کوئی نہیں پارک کر سکتا، یا عادل ایک آپ چیز اسکول ہم بند کر دیں۔ آپ یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ کچھ سینس اس حوالے سے کچھ رسپانسبلٹی یا کچھ جو اویئرنیس کی یا جو بھی ڈائریکٹیوز آتے ہیں ان پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ مری کے واقعے پہ وزیر اعظم اور حکومت کے وزراء کی اس رائے پر بہت تنقید ہوتی ہے کہ وہ سیاح جو موسم کو دیکھے بغیر وہ کہتے ہیں کہ علاقے میں چلے گئے، ان کی وجہ سے بھی یہ ٹریجڈی یا اس پہ بھی ذمہ داری آتی ہے ان کی۔ تو اس مخصوص واقعے سے اگر ہٹ کے دیکھتے ہیں تو عوام کی سیوک سینس اور آگہی پہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آپ کے خیال میں کون ذمہ دار ہے اور کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بالکل 100% ہوتا ہے، اور یہ سیکھنے والی بات ہے۔ ہم میں اگر ایک اور اگزامپل دوں، ہم نے کووڈ پہ بھی یہ دیکھا کہ جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو امریکہ جیسے ملک میں، پاکستان جیسے ملکوں میں وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے اتھارٹی پہ اور گورننس پہ، وہ اتر جاتا ہے۔ تو ایک تو سینس یہ ہے کہ یار اگر کوئی پولیس والا مجھے روک رہا ہے وہاں کہ مت جاؤ آگے، بڑا برا حال ہے، تو وہ آپ سے دشمنی نہیں کر رہا، وہ لیکن آپ یہ کے بھلے کی بات کر رہا ہے، اس کو کچھ ایسی چیز پتہ ہے۔ تو ایک تو وہ کانفیڈنس ہے، دوسرا سیوک سینس کے علاوہ انفارمیشن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ وہاں جا رہے تھے، جو گاڑی میں بیٹھ کے یہ سوچ رہے ہیں کہ میں رات گزار دوں گا ہیٹر لگا کے گاڑی میں، اس بیچارے کا وہ سیوک سینس کا صرف مسئلہ نہیں ہے، انفارمیشن اور نالج کا بھی مسئلہ ہے، کیونکہ بہت سارے جو لوگ تھے وہ برف دیکھنے اس لیے جا رہے تھے نا کہ برف دیکھی نہیں تھی، وہ برف دیکھنے اس لیے جا رہے تھے کہ نا وہ عجوبہ ہے، ان کو پوری طرح سے یہ علم شاید ابھی نہیں ہے، مجھے یہاں آ کے ہوا، مجھے نہیں تھا پہلے، جی کہ برف میں گاڑی چلانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ یہ علم نہیں تھا کہ گاڑی چلانا کراچی کی روڈ پہ بھی مشکل ہے لیکن بری پہ مشکل ہے، اور دونوں مختلف چیز کی مشکل ہیں۔ تو ایک ہے سیوک سینس، دوسری ہے سیوک ایجوکیشن، اور سیوک ایجوکیشن میں گورننس کی ایجوکیشن جو ادارے ہیں ان کے لیے کہ یار کس وقت پہ آپ نے کون سی حرکت کرنی ہے۔ مثلا ہم نے یہاں بoston میں دیکھتے ہیں، پاکستان میں دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو عمل ہے وہ حادثے سے پہلے ہونا چاہیے، وہ اسٹارم سے پہلے ہونا چاہیے۔ جب وہ برف باری بہت بڑھ جائے گی تو ان گاڑیوں کو موڑنا بھی آسان نہیں۔ سو ان اے وے جب آپ روٹینائز ہو جاتے ہیں، اور یہ ہے سیکھنے والی بات کہ اگر ٹورزم بڑھ رہا ہے جو اچھی بات ہے، تو پھر ہمیں وہ سہولیات دینی ہوں گی نہ صرف ٹورسٹ کے لیے لیکن ان کی حفاظت کے لیے۔ مثلا ابھی تک ہم نے نہیں سنا، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ ابھی تو ہم نے سڑک کی بات کی ہے نا، لیکن جو ہوٹل بنے ہیں جلدی سے آپ نے اسی طرح ایک 4 کمرے ڈال دیے، کیا ان کے پاس وہ سہولیات ہیں؟ کل خدا نہ خواستہ کوئی اور ایسا حادثہ نہ ہو جائے جو کسی ہوٹل میں ہو جائے۔ اور عاصم نے ہم بھی نے اسی ریفرنس سے، اگر ہم عاصم کو بھی، جس طرح عادل ہم سن رہے تھے اس سے پہلے، انہوں نے بھی کہا کہ 4000 گاڑیوں کی شاید پارکنگ ہے اور 30,000 گاڑیاں وہاں موجود تھیں۔ بہت شکریہ عادل نجم اس پہ بات کرنے کا اور اس پہ ٹائم دینے کا۔